میرا نبی لاجواب، میرا نبی لاجواب، میرا نبی لاجواب، چلے تو لاجواب، چلے تو لاجواب، اٹھے تو لاجواب، بیٹھے تو لاجواب، کھلائے تو لاجواب، پلائے تو لاجواب، نماز پڑھے تو لاجواب، قرآن پڑھے تو لاجواب، رب کی عبادت کرے تو لاجواب، میرا نبی لاجواب، ہر چیز میں میرا نبی، اب سنتے چلو، میرا نبی لاجواب ہے۔ پروردگار عالم نے خاکسان عالم میں 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ایک حکم بھی دیا، ایک فرمان بھی سناتا رہا۔ اب ہم اسی پر بات کریں گے، اب اسی سے میں تھوڑی بات اور کرنے لگا ہوں، آپ کو سنانے لگا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی پر خوشی کیوں مناتے ہو؟ یہ تو ان کی پیدائش کا بھی دن ہے، یہ تو ان کی وفات کا بھی دن ہے۔ میں ان لوگوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں، جن کا نبی مرا ہو وہ وفات کا دن منائیں، ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہمارا نبی تو زندہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کو مصطفیٰ کریم سے جتنی محبت ہے، پیارے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کافی وقت سے اس میلاد مصطفیٰ کو سجانے کے لیے نوجوان ساتھ میں لگے ہوئے تھے، کچھ بزرگ بھی لوگ ہمارے ساتھ میں تھے۔ آج اللہ کے کرم سے یہ سہانا موقع، یہ رحمت والی رات آج ہم سب کو دیکھنا میسر ہو گئی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم، جن لوگوں نے بھی جتنا اس میں حصہ لیا ہے، پروردگار عالم جن لوگوں کی بھی محنت مشقتیں اس میں رہیں، پروردگار سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جنہوں نے ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجایا، پروردگار عالم ان لوگوں کی زندگی کو روشن فرمائے۔ بس آئیے بہت جلدی سے اپنی تقریر کی طرف پڑھتے ہیں۔ میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، اور یہی نہیں بلکہ میں تو باہر بھی نہیں کرتا، لمبی چوڑی تقریر کرنے کا تو میں عادی بھی نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مختصر بات کریں گے، آپ تو سنتے رہتے ہیں، بس کچھ دیر آپ میری بات کو سنیں گے، انشاءاللہ یہ فقیر قادری بہت جلدی اپنی بات کو سمیٹے گا۔ آؤ ایک بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، میں نے جس آیت کریمہ کو تقریر کا عنوان بنایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اسی عنوان پر میری تقریر چلے گی، اسی موضوع پر میں رہوں گا، کچھ دیر آپ سے بات کی جائے گی۔ اب ایک دو شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا سفر شروع کرتا ہوں کہ اپنے الفاظ کا میں خود آئینہ ہو جاؤں گا۔ حسان بھائی توجہ چاہتا ہوں، اپنے الفاظ کا میں خود آئینہ ہو جاؤں گا، تجھ کو چھوٹا کہہ کے میں کب بڑا ہو جاؤں گا۔ کیا بات ہے، اپنے الفاظ کا میں خود آئینہ ہو جاؤں گا، تجھ کو چھوٹا کہہ کے میں کب بڑا ہو جاؤں گا۔ جی تم تو گرانے میں لگے تھے، تم نے سوچا بھی نہیں، اللہ اللہ اللہ، تم تو گرانے میں لگے تھے، تم نے سوچا بھی نہیں، میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، اور مجھ کو چلنے دو، مجھ کو چلنے دو، ابھی اکیلا ہے میرا سفر، اگر راستہ روکا گیا تو قافلہ بن کر ارے بھائی واہ 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 واہ، اگر راستہ روکا گیا تو قافلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، اگر راستہ روکا گیا تو قافلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اب سنتے چلو میری بات، کچھ دیر میں آپ سے بات کروں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل
سنت حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا انوار حسین صاحب قبلہ زندہ باد۔ میرے استاد گرامی تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ آج میرے کاندھے بہت مضبوط ہیں، آج میں کوئی تقریر نہیں بلکہ ایک سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوں۔ اچھی آج بات میں بہت جلدی سے میں اپنی بات کرنے لگا ہوں۔ اچھی بات۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میرا محبوب کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کون پروردگار عالم؟ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اپنے نبی کی محبت میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اب سنتے چلو اس کا محبوب کیسا ہے، میرا نبی کیسا ہے۔ میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی چلے تو لاجواب، میرا نبی کھائے تو لاجواب، میرا نبی کھلائے تو لاجواب، میرا نبی پلائے تو لاجواب، میرا نبی بیٹھے تو لاجواب، میرا نبی بٹھائے تو لاجواب۔ اب سنتے چلو میرا نبی نماز پڑھے تو لاجواب، میرا نبی قرآن پڑھے تو لاجواب، میرا نبی رب کی عبادت کرے تو لاجواب، میرا نبی ہم گناہگاروں کے لیے اگر دعائیں کرے تو لاجواب، میرا نبی ہر چیز میں لاجواب ہے، میرا نبی ہر چیز میں اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خاکسان عالم میں 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد پروردگار عالم ایک حکم بھی دیتا رہا، ایک اعلان بھی دیتا رہا، ایک آدیش بھی سناتا رہا، ایک فرمان بھی دیتا رہا، ایک آدیش بھی دیتا رہا۔ اب سنتے چلو اللہ رب العزت نے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پروردگار حکم دیتا ہے اے آسمان تو بلند ہو کے بتا تو کون ہے۔ پروردگار عالم نے سورج کو پیدا فرمایا، کہا تو روشنی دے کر بتا تو کون ہے۔ پروردگار عالم نے چاند کو پیدا فرمایا، کہا تو چاندنی دے کر بتا تو کون ہے۔ پروردگار عالم نے ستاروں کو پیدا فرمایا، کہا تو چمک کے بتا تو کون ہے، تو چمک کے بتا تو کون ہے۔ پروردگار عالم ہر ایک کو حکم دیتا رہا، ہر ایک کو آدیش دیتا رہا، لیکن جب میرے پروردگار نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پروردگار عالم فرماتا ہے آدم میں نے تجھ کو پیدا کیا تو بتا تو کون ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت شیش کو پیدا فرمایا، کہا شیش میں نے تجھ کو پیدا کیا تو بتا تو کون ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت نوح کو پیدا فرمایا، کہا نوح تجھ کو نبوتی ہے تو بتا تو کون ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت یونس کو پیدا فرمایا، کہا یونس تجھ کو 40 دن جو ہے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اور تو بتا تو کون ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت داؤد کو پیدا فرمایا، کہا داؤد نبوتی ہے تو بتا تو کون ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، کہا عیسیٰ نبوتی ہے تو بتا تو کون ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا، کہا ابراہیم تیرے لیے آگ کو گلے گلزار کیا تو بتا تو کون ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا، کہا اسماعیل تیری جگہ جنت سے دمبا منگوایا اور اس کو قربان کروایا تو بتا تو کون ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت سلیمان کو پیدا فرمایا، اے سلیمان تخت دیا ہے تو بتا تو کون ہے۔ پروردگار عالم ہر نبی کو پیدا فرماتا رہا، ایک حکم بھی دیتا رہا، ایک آدیش بھی دیتا رہا۔ اب سنتے چلو اب مجھ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اب آپ کو جملہ دینے لگا ہوں، میرے رب نے آدم کو پیدا کیا، آدم تو بتا تو کون ہے۔ شیش کو پیدا کیا، شیش تو بتا تو کون۔ نوح کو پیدا کیا، نوح تو بتا تو کون۔ یونس کو پیدا کیا، یونس تو بتا تو کون۔ داؤد کو پیدا کیا، داؤد تو بتا تو کون۔ حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، عیسیٰ تو بتا تو کون۔ سلیمان کو پیدا کیا، سلیمان تو بتا تو کون۔ زبیر کو پیدا کیا، زبیر تو بتا تو کون۔ طلحہ کو پیدا کیا، طلحہ تو بتا تو کون۔ حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، ابراہیم تو بتا تو کون۔ حضرت اسماعیل کو پیدا کیا، اسماعیل تو بتا تو کون۔ لیکن جب جشن عید میلاد النبی کا یہ مقدس مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کا چاند نظر آیا اور آمینہ کے لال دنیا میں تشریف لاتے ہیں، پھر میرا رب فرماتا ہے مصطفیٰ تو خاموش ہے، تیرا خدا بتائے گا تو کون ہے اور خدا بتائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، نعرے تکبیر، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے کا جواب دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مسلک اعلی حضرت حضرت قاری ناوید رضا قادری، نعرے تکبیر۔ ارے بہت اچھا بھائی، بہت اچھا، زندہ باد۔ کنتا لوگ سننا چاہتے ہیں؟ بولے مچل کی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار کہیں یا رسول اللہ۔ کہیں گھر کی مرغی دال برابر تو نہیں سمجھ رہے؟ نہیں بھائی، سمجھنا نہیں چاہیے، ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں۔
کوئی اپنی باپ کی بات نہیں بتا رہا ہوں. جب مدینے والے مصطفیٰ کی بات ہو تو ہر عاشق کو مچل جانا چاہیے. اس لیے بولے مچل کے سبحان اللہ. ایک بار کہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آپ کو معلوم ہے حالات کتنے نازک ہیں. اب میں کیا کہوں, بس اتنا جانتے ہیں کہ کبھی تھالی کبھی تالی, کبھی تالی کبھی تھالی, کبھی جھوٹوں کا باجا ہے. کبھی تھالی کبھی تالی, کبھی تھالی کبھی تالی, کبھی جھوٹوں کا باجا ہے. وطن کے تخت پر خواجہ سلاسر نون خواجہ ہے. اور تیری قسمت پہ پیارے وطن رونا بہت آیا, تیری قسمت پہ پیارے وطن رونا بہت آیا. جہاں جھانسی کی رانی تھی وہاں جھانسے کا راجا ہے. جہاں جھانسی کی رانی تھی وہاں جھانسے کا راجا ہے. اب سنتے چلو جلدی سے میری بات کو, بات ختم کرنے لگا ہوں. اب ایک دو بات میں آپ کو بتا کر اپنی جگہ لوں گا, کیونکہ آپ کو جیسے معلوم ہے میں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کیونکہ حضرت کو آنے میں کچھ وقت ہے. جیسے حضرت آ جائیں گے مائک ان کے حوالے کر دیا جائے گا. بولو مچل کے سبحان اللہ. ایک بار کہو یا رسول اللہ. میرا نبی لاجواب, میرا نبی لاجواب, میرا نبی لاجواب. چلے تو لاجواب, چلے تو لاجواب, اٹھے تو لاجواب, بیٹھے تو لاجواب, کھلائے تو لاجواب, پلائے تو لاجواب, نماز پڑھے تو لاجواب, قرآن پڑھے تو لاجواب, رب کی عبادت کرے تو لاجواب, میرا نبی لاجواب, ہر چیز میں میرا نبی. اب سنتے چلو میرا نبی لاجواب ہے. پروردگار عالم نے خاکسان عالم میں 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ایک حکم بھی دیا, ایک فرمان بھی سناتا رہا. اب ہم اسی پر بات کریں گے. اب اسی سے میں تھوڑی بات اور کرنے لگا ہوں, آپ کو سنانے لگا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی پر خوشی کیوں مناتے ہو, یہ تو ان کی پیدائش کا بھی دن ہے, یہ تو ان کی وفات کا بھی دن ہے. میں ان لوگوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں, جن کا نبی مرا ہو وہ وفات کا دن منائیں. ہمارا نبی تو زندہ ہے, ہمارا نبی تو زندہ ہے. اعلیٰ حضرت بولے تو کیا خوب بولے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, میرے امام فرماتے ہیں تیری تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کا نبی مرا ہو وہ اس کا غم منائیں, لیکن ہمارا نبی زندہ ہے, میرا نبی لاجواب ہے. اب سنتے چلو تھوڑی سی بات آپ سے کرنے لگا ہوں. پروردگار عالم کے اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والوں, مصطفیٰ کریم کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنے والوں, مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں, مدینہ منورہ کا شہر ہے, اما عائشہ کا حجرہ ہے, مصطفیٰ جان رحمت بستر علالت پر ہے, بستر علالت پر آمینہ کا لال لیٹا ہے, فاطمۃ الزہرا خدمت میں موجود ہے. اللہ اکبر. لیکن کیا دیکھتی ہیں فاطمۃ الزہرا, ایک مصطفیٰ کریم کے کان میں صدا آتی ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جیسی اتنی صدا آئی, میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ دیکھو آنے والا کون ہے. حضرت فاطمہ نے جا کے دیکھا, یا رسول اللہ یہ آنے والا تو ڈراؤنی شکل والا ہے, عجیب شکل والا ہے, یا رسول اللہ دیکھنے میں بھیانک نظر آ رہا ہے. نبی فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کون ہے. فاطمۃ الزہرا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ وہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے, وہ آنے والا حضرت الملک الموت ہے, حضرت الملک الموت ہے, موت کا فرشتہ ہے. کہا اچھا, کہا کس لیے آئے ہیں, کہا اندر آنے کی اجازت دو. اب میرے نبی اندر تشریف جو ہے حضرت الملک الموت اندر آتے ہیں, نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں, درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں ملک الموت کیسے آنا ہوا. ملک الموت عرض کرتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, بے شک ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یا رسول اللہ ہر جاندار چیز کو موت کی لذت کو چکھنا ہے. یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو, آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح پرواز کرنے آیا ہو, آپ کی روح نکالنے آیا ہو. میرے نبی فرماتے ہیں ابھی جبریل کو آنے دے. حضرت جبریل بھی آ گئے ہیں. کہا جبرائیل بتاؤ کیا یہ بات سچ ہے, کیا یہ بات حق ہے. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں یہ بات سچ ہے. آپ کا محبوب اپنے محبوب کو بلانا چاہتا ہے, آپ کا رب اپنے محبوب کو بلانا چاہتا ہے. کہا اگر ایسی بات ہے تو میری روح کو نکالنا شروع کر دو. اب ملک الموت درود و سلام پڑھ رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی روح کو نکال رہے ہیں. مصطفیٰ کریم
بستر علالت پر لیٹے ہیں، جیسی روح کو نکال لگے ہیں، نبی کو درد ہوا، میرے مصطفیٰ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور جیسے کہ میرے نبی اٹھ کر بیٹھے، پھر میرے نبی فرماتے ہیں اے ملک الموت بتا کیا تو مجھے جانتا نہیں؟ مجھے اتنا درد کیوں دیا ہے؟ مجھے پہچانتا نہیں؟ ملک الموت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھ کو پروردگار عالم نے روح قبض کرنے کے جتنے طریقے دیے ہیں، سب سے آسان طریقہ آپ کے اوپر عمل پیرا ہوا ہو یا رسول اللہ، سب سے آسان طریقے سے آپ کی روح کو نکال رہا ہو۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں آسان طریقے سے میری روح کو نکال رہا ہے، پھر بھی اتنا درد دے رہا ہے، کیا مجھے جانتا نہیں؟ حضرت ملک الموت کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی حکومت سورج پر ہے، یا رسول اللہ آپ کا قدم چاند پر ہے، یا رسول اللہ آپ کا قدم ستاروں پر ہے، یا رسول اللہ آپ کا قدم ہر بلندی پر ہے، یا نعرہ رسول اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ دلشاد رضا قادری صاحب قبلہ، شہنشاہ ترنم عامر رضا کاشی پوری، آمد علماء اہل سنت، آمد علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا ہے۔ 5 منٹ میری بات کو سنیں، 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ جیسے دیکھ رہے ہیں ممبری نوٹ پر وہ ہندوستان کے خطیب جو پورے ملک ہندوستان کا سفر کرتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آج ایسے ایسے خطبہ علماء ہماری اس محفل میں آئے ہیں، اس محلے میں تشریف لائے ہیں، سید صاحب بھی تشریف لائے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ان کے قدم کی برکت سے مولا کریم تمام بلاؤں کو دور فرمائے، تمام مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اب جلدی سے میری تقریر کو سنیں۔ میں بات کر رہا تھا حضرت ملک الموت سے، میرے نبی فرماتے ہیں کیا تم مجھ کو جانتے نہیں؟ ملک الموت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا قدم ہر جگہ پر ہے، آپ کا قدم پوری کائنات پر ہے۔ کہا تو پھر آسانی کے ساتھ میری روح کو نکالا جائے، آسانی سے میری روح کو قبض کیا جائے، جیسے کہ آسان طریقے سے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی روح کو لیا۔ لینے کے بعد حضرت الملک الموت جو ہے جا رہے ہیں، جیسے کہ پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر روح کو لے کر جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت کہتے ہیں اے پہلے آسمان اپنے مقدر پر ناز کر، میں حضرت ملک اپنے مقدر پر ناز کر، میں مصطفیٰ جان رحمت کی روح لایا ہوں۔ پہلا آسمان کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاں قدم ہوتا ہے وہاں روح کا گھر نہیں ہوتا، اور جہاں روح کا گھر ہوتا ہے وہاں قدم نہیں ہوتا۔ اب جلدی سے میری بات کو سنیں، ترفتن ماحول نہ بنائیں۔ اب جیسے ودھائک جی آ چکے ہیں، کہیں بھائی اٹھ کر تو جائیں گے نہیں، ابھی جو ہے میری بات کو آپ میری طرف اپنے ذہن کریں اور میری طرف میری بات کو سنتے رہیں۔ بہت جلدی سے میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ جہاں قدم ہوتا ہے وہاں روح نہیں ہوتی، جہاں روح ہوتی ہے وہاں قدم نہیں ہوتا۔ روح کا گھر جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوا کرتا ہے، دل کے اندر روح رہا کرتی ہے، یہ جو ہے یہاں پر قدم نہیں آ سکتا۔ جیسے یہ پہلے آسمان پر میرے نبی کی روح کو لے کر پہنچے، پہلا آسمان کہتا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے جہاں قدم ہوتا ہے وہاں روح کا گھر نہیں ہوتا، جہاں روح کا گھر ہوتا ہے وہاں قدم نہیں ہوتا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مصطفیٰ جان رحمت کا قدم بھی یہاں موجود ہے۔ اب پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، کہا نبی کی روح لایا ہوں، دوسرا آسمان بھی یہی جواب دیتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا قدم بھی یہاں موجود ہے۔ اب تیسرے آسمان پر پہنچے وہاں بھی یہی جواب، چوتھے پر پہنچے وہاں بھی یہی جواب، پانچویں پر پہنچے وہاں بھی یہی جواب، ساتویں پر پہنچے وہاں بھی یہی جواب۔ آج جو ہے ساتویں پر جانے کے بعد بھی یہی جواب ملتا ہے کہ مصطفیٰ کا قدم یہاں بھی موجود ہے۔ اب کہاں جاتے ہیں؟ اب سدرا پر پہنچتے ہیں، سدرا بھی کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا قدم بھی یہاں موجود ہے۔ اب کہاں جاتے ہیں؟ اب عرش اعظم، عرش اعظم بھی کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا قدم بھی یہاں موجود ہے، عرش اعظم بھی کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا قدم بھی یہاں موجود ہے۔ کہاں جہاں قدم ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا، جہاں قدم ہوگا وہاں روح کا گھر نہیں ہوگا۔ اب پہنچے کہاں؟ اب فضاؤں میں جا رہے ہیں، وہاں بھی نبی کا قدم، ہواؤں میں جا رہے ہیں وہاں بھی نبی کا قدم، ستاروں پہ جا رہے ہیں وہاں بھی نبی کا قدم، فضاؤں میں جا رہے ہیں وہاں بھی نبی کا قدم، سورج پہ پہنچے وہاں بھی نبی کا قدم، چاند پہ پہنچے وہاں بھی نبی کا قدم، دریا پہ پہنچے وہاں بھی نبی کا قدم، پہاڑوں پر پہنچے وہاں بھی نبی کا قدم، پتھر پہ پہنچے وہاں بھی نبی کا قدم، اور عاشق کے دل کو دیکھا وہاں بھی نبی کا قدم۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دیا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار ہر جگہ پہنچا جہاں جہاں تیرے نبی کی روح کو لے کر پہنچا ہوں، ہر جگہ قدم ملا ہے، اب کون سی جگہ ہے؟ اب صرف تیری جگہ باقی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے ملک الموت معلوم ہونا چاہیے میرا نبی کا قدم یہاں
यहाँ भी मौजूद है, क्योंकि मेरा नबी सिदरा में मुझसे मुलाकात के लिए आया था, मेराज की रात में मुलाकात के लिए आया था, इसलिए मेरे नबी का कदम भी यहाँ मौजूद है। फिर कहा क्या करूं, फिर मेरा रब हुक्म देता है जिस दिल से मेरे नबी की रूह लाया है उसी दिल में मेरे नबी की रूह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत कारी नावेद रजा कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। हम भी मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।